السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے کربلا کا مختصر تعارف۔ گزشتہ قسط میں ہم جناب سوید علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ جناب سوید علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہم ذکر کریں گے جناب یحییٰ ابن سلیم علیہ السلام کا۔ گزشتہ واقعات میں ہم اس بات کا بھی ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح سے بریر ابن خزیر علیہ السلام نے شب عاشور کو فرات کے کنارے سے پانی حاصل کر کے خیمہ گاہ حسینی علیہ السلام تک پہنچایا۔ جب فرات پر بریر ابن خزیر علیہ السلام پانی کی مہم پر گئے تو آپ کے ساتھ جو نوجوان تھے ان میں جناب یحییٰ ابن سلیم علیہ السلام بھی تھے۔ جناب یحییٰ ابن سلیم علیہ السلام کو آل نبی کی محبت میں کافی شہرت حاصل تھی۔ 10 محرم الحرام کو جب معرکہ کارزار کا آغاز ہوا تو یحییٰ ابن سلیم علیہ السلام نے امام عشق سے اجازت تکمیل وفا طلب کی اور میدان کارزار میں اترے۔ یحییٰ علیہ السلام نے کسی بکھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن پر شدید حملے کیے، یہاں تک کہ دشمن اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یحییٰ علیہ السلام کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں۔ پھر اس حسین علیہ السلام کے شیر کو دشمن کی کئی پلٹنوں نے بیک وقت گھیر لیا۔ یحییٰ علیہ السلام اس گھیرے کو نہ توڑ سکے، لیکن انتہائی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ جناب یحییٰ ابن سلیم علیہ السلام کی شہادت کے بعد قرہ علیہ السلام میدان جنگ میں اترے اور آپ علیہ السلام نے بھی انتہائی شدید حملے کیے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کئی حملے کیے۔ قرہ علیہ السلام جب دشمن کے مقابل آتے تو دشمن بھاگ کھڑا ہوتا، یہاں تک کہ دوبارہ صف ترتیب پاتی اور دوبارہ جنگ کا آغاز ہوتا تو قرہ علیہ السلام پھر کسی آسمانی بجلی کی طرح دشمن پر کون پڑتے، یہاں تک کہ دشمن دوبارہ پسپا ہو جاتا۔ آخر قرہ علیہ السلام نے حتمی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ ان بابرکات ہستیوں کے بعد تذکرہ ہے جناب مالک ابن انس علیہ السلام کا۔ جناب مالک ابن انس علیہ السلام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ احادیث کے راوی بھی تھے۔ آپ علیہ السلام سے دونوں فرقوں نے احادیث کو نقل کیا ہے۔ آپ علیہ السلام ہی سے یہ روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کو کربلا میں قتل کر دیا جائے گا اور جو بھی اس وقت موجود ہو اس پر مدد کرنا لازم ہے۔ بالآخر اس جلیل القدر اور عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع پر صرف کر دی۔ مالک ابن انس علیہ السلام شہادت کے وقت انتہائی زیادہ عمر کے تھے، لیکن آپ کا جوش اور ولولہ کسی نوجوان سے کم نہیں تھا۔ زیاد ابن غریب علیہ السلام غریب علیہ السلام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف رکھتے تھے، اور زیاد علیہ السلام کو بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل تھا۔ زیاد علیہ السلام عرب کے مشہور اور بہادر تھے۔ 10 محرم الحرام کو آپ علیہ السلام بھی میدان کارزار میں اترے اور انتہائی شجاعت کے ساتھ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ جناب زیاد علیہ السلام جو کہ ایک صحابی کے بیٹے تھے، ان کی شہادت کے بعد عمر بن مطاع علیہ السلام میدان کارزار میں اترے اور شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ حجاج ابن مسروق علیہ السلام کا شمار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مشہور شیعوں میں ہوتا ہے۔ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کوفہ کو دارالحکومت قرار دیا اور کوفہ تشریف لے گئے تو حجاج علیہ السلام نے بھی مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ میں سکونت اختیار کر لی۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو حجاج علیہ السلام بھی کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر چکے تھے۔ کسر بنی مقاتل کے مقام پر جناب حجاج ابن مسروق علیہ السلام کا سامنا امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے ہوا اور یہیں سے جناب حجاج علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے کسر بنی مقاتل سے لے کر کربلا تک امام علیہ السلام کے ہمراہ سفر کیا، اور 10 محرم الحرام کی صبح آپ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین علیہ السلام نے حجاج ابن مسروق علیہ السلام کو اذن جہاد عنایت فرمایا
تو حجاج علیہ السلام میدان کارزار میں اترے اور دشمن پر انتہائی شدید اور خون ریز حملے شروع کر دیے۔ جناب حجاج نے 15 دشمنوں کو تہہ تیغ کر دیا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام واپس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ دیر امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں ٹھہرنے کے بعد حجاج اپنے غلام مبارک علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ میدان کارزار میں اترے اور مزید 150 دشمنوں کو تہہ تیغ کرنے کے بعد حجاج ابن مسروق علیہ السلام اپنے غلام مبارک کے ہمراہ شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی جانثاری اور فرض شناسی کو تاریخ عالم اور تاریخ اسلام کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ان اصحاب باوفا علیہ السلام نے اپنے فرائض کو بخوبی ادا کر دیا، لیکن آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا شہدائے کربلا کی قربانی اور امام حسین علیہ السلام کا یزید کے خلاف قیام صرف اس معاشرے اور اس وقت کے انسانوں کے لیے تھا، یا قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک مثال تھی؟ کیا چاول کی دیگیں، ہمارے ماتمی جلوس اور کبھی کبھار شہدائے کربلا کا تذکرہ یہ سب کافی ہے؟ آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کربلا کے شہداء اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام کا یہ استغاثہ کہ کیا کوئی مددگار ہے جو مدد کرے صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا جو میدان کربلا میں موجود تھے، یا تمام انسانوں کے لیے تھا؟ پیارے دوستو، یہ قربانی اور یہ استغاثہ اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی یہ جد و جہد صرف اس ایک معاشرے، اس ایک قوم، اس ایک قبیلے کے لیے نہیں تھی۔ یہ تمام عالم اسلام اور رہتی دنیا تک کے لیے، انسانوں کے لیے ایک مثال تھی، تاکہ حق ہمیشہ غالب رہے، تاکہ مظلوم کو تنہا نہ چھوڑا جائے، تاکہ اسلام ہمیشہ سربلند رہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم حسین علیہ السلام کے راستے پر ہیں یا ہم اہل کوفہ کے راستے پر؟ آج ہمیں خود اپنی عدالت میں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ آج ہمیں خود اپنے ضمیر سے اس بات کو پوچھنا ہوگا کہ ہم کس سمت کھڑے ہیں۔